تو نیکسٹ ویک کا کیا ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں نے؟ اتوار کو کلاس نہیں لیں گے پھر، کیونکہ حدیث کی کلاس جو بھی لینا چاہے گا 11 بجے کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. سیٹرڈے کو بڑی کلاس تھوڑی زیادہ کر لیں، لمبی یہ سکتا ہے، لمبی کر لیں ہاں، لیکن 10:30 بجے پھر شروع آپ لوگوں کو شروع کرنا پڑے گا اف پاسبل، تاکہ وہ 12 بجے والی کلاس بھی اس دن میں لے سکوں. اور جی یہ میں نے قرآن کھولا، اور سورت کا نمبر بتا دیجئے. 70 سم تھنگ، 72 72 تو ٹورڈس دا اینڈ ہی ہوگی. 72 بھی کافی آگے ہے. کون سی صورت ہے؟ سورہ جن. جی جی شروع ہو جائیے. کون سا نمبر ہے آیت کا؟ 13. ماشاء اللہ. اسٹارٹ کروں؟ جی بالکل. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ نہیں شیئر نہیں ہوئی، اسکرین نہیں شیئر. نہیں ہوا؟ اوہو رائٹ. اب ہو گئی. جی 13 یہاں پہ ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا. ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا لَمَّا، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لما جب، سمعنا، سمینا جو ہے یہ ورب ہے، سین میم سمعا سے نکلا ہے سنا ہم نے. سمعنا الہدا، الہدا جو ہے یہاں قرآن کو کہا جا رہا ہے نا، ہدایت کو، تو یہ جو جنوں کی جماعت تھی وہی مخاطب ہوئی ہوئی ہے. آمنا یہ بھی ورب ہے، آمنا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان لائے ہم، بھی ہی اس پر. صحیح. فمن یؤمن، فمن پس جو کوئی، یؤمن یہ بھی ورب ہے، آمنا سے نکلا ہے ایمان لائے گا، بی ربی ہی اپنے رب پر، فلا یخافو تو نہ وہ ڈرے گا، یخافو جو ہے یہ بھی ورب ہے، خے واو فے اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بخسن کسی کمی سے، ولا اور نہ ہی کسی رہا کا، رہا کا اور بخسن جو ہے یہ ناؤن ہے، کسی زیادتی سے. صحیح. تو جو کمپلیٹ میننگ ہو جائے گی وہ ہوگا اور بے شک جب ہم نے سنا اس ہدایت کو تو ہم اس پر ایمان لے آئے، بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ نہ کسی کمی سے ڈرے گا اور نہ کسی زیادتی سے ڈرے گا. صحیح. وَأَنَّ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ کمی یا زیادتی پھر لائک کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، رائٹ. جب اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اپنے رب پہ ایمان ہوتا ہے، تو باقی چیزیں ساری سیکنڈری ہو جاتی ہیں، رائٹ. جی سو کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس جس سے آپ اس کو بتا سکیں، اس کانسیپٹ کو کلیئر کر سکیں؟ تو جیسے ہم رسولوں کی اگر زندگی کو دیکھیں تو بیسیکلی آپ کا ٹیسٹ جو ہے دنیا میں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے قربت سے آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے، جیسے صحیح. فرعون کو اللہ نے دے کر آزمایا، اور جتنے پیغمبر تھے زیادہ تر
سے، جیسے اگر ہم حضرت سلیمان کو ہٹا دیں یا حضرت داؤد کو ہٹا دیں تو زیادہ تر کی جو زندگی تھی وہ کافی جو ہے ٹیسٹ ٹرائل سے گزری تھی، غربت کے ٹیسٹ ٹرائل سے، لیکن وہ ثابت قدم رہے موسٹلی جتنے پیغمبر تھے. تو یہی ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. صحیح. صحیح صحیح. لائک ہمارے چلیں وہ آپ نے پروفٹس کی مثال دی، ہمارے ڈے ٹو ڈے ہماری زندگی میں اگر اس کانسیپٹ کو سوچا جائے تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم ایز اے لائک نارمل ہیومن بینگس، ناٹ دا پروفٹس. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر اگر ایمان لائیں تو ہمیں نہ کسی کمی کی ڈر ہے، نہ کسی ذاتی کا ڈر ہے، بلکہ کسی چیز کا کمی ڈر ہوتا ہے. بٹ ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ، لائک کہ کسی کو یہ آیت سمجھ آ جائے. Anyone else want to jump in? جن کو سمجھ آئے، جن بتا رہے تھے تو ان کو کچھ سمجھ آیا ہوگا تو بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ جنوں کی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ پہ تم ایمان لے آؤ گے تو نہ تمہیں کسی کمی کا ڈر ہوگا، نہ کسی ذاتی کا ڈر ہوگا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اب یہ کمی اور ذاتی کیا ہو سکتی ہے، وی ڈونٹ نو. میم جیسے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، یعنی ان کو مشکلات ان کو بھی آتی ہیں، صحیح. کمی محسوس آتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی ان کو غم ہی نہیں ہے. کچھ ملتا ہے تو اتنی خوشی نہیں کرتے، یہ کچھ اگر جاتا بھی ہے تو افسوس بھی نہیں ہے اللہ کا، یعنی کہ اللہ کا السلام ہی علیکم شکر ادا باجی. کرتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں. تو وہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اور کوئی جی السلام علیکم باجی. میں یہ کہی تھی کہ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اگر ان پر کوئی غم آتا ہے یا خوشی کی کیفیات میں بھی، تو ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہم نے محسوس کیا ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے کہ اس وقت بھی وہ اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھیں وہی بات ہے کہ دین پڑھنے پر اور دین کو سمجھنے پر یہ چیز آ جاتی ہے انسان کے دل میں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ وقتی طور پر ہو رہا ہے اور یہ وقت گزر جائے گا، وہ اچھا ہے یا برا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بخود اندر سے نا ایک اطمینان دے دیتے ہیں. تو کمی کی صورت میں بھی اور زیادتی کی صورت میں بھی آپ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے، وہی بات صبر اور شکر جو آئے نا کہ ہر صورت میں وہ لوگ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ رکھتے ہیں. یہ چیز میں نے خود پریکٹیکلی مشاہدہ بھی کی ہے. جی یعنی بڑے بڑے غموں میں بھی وہ اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. غم تو ہوتا ہوگا لیکن ان کا رابطہ زیادہ تر ان کو پتا ہے کہ جی اللہ یعنی ہی. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا جو اپنے ینگ بچوں کی انتقال پر ان کا جو مطلب جو ان کا کیا کہیں گے آپ اس کو، جو ان کا ریئیکشن تھا نا وہ ایسا تھا کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا اطمینان والا وہ تھا. اور وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے اندر وہ اطمینان کی کیفیت نازل کر دی. اور یہ ہوتا ہے انشاءاللہ کہ جب ہم اللہ سے جڑ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر پہ تو ہمارا بھروسہ ہے نا کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو مشکل بھی آئے گی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نکال دے گا اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. صحیح. طارق, you want to add something? نہیں کافی ایکسپلین ہو گیا. اس میں بیسیکلی جو میں سمجھ رہا ہوں اس میں یہی ہے کہ جب قرآن کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں یا اس کی صداقت پر سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی ان کے جو ہے
मतलब जिल्लत का या रुसवाई का खौफ का कोई उनको फिर वो रहता नहीं है, अंदेशा। वो कहते हैं हम जो भी अच्छे अमाल करेंगे उसका हमें अल्लाह की तरफ से पूरा पूरा बदला मिलेगा। right, right. Yeah, I had Assalamu a alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी। I जी just मैम। wanted to add के यहाँ पर if we are saying कि हमें उसका बदला मिलेगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो बदला इस दुनिया में हो। When we are doing something for just God's sake, तो sometimes ऐसा भी होता है कि we are suffering in the long way, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमें इसका क्यों डिसीजन क्यों नहीं आ रहा, इसका तो सही डिसीजन ये होना चाहिए था और ये ऐसा हो नहीं रहा। भाई हमारा काम हुआ है जो हमने कर दिया, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो अल्लाह ताला के पास है, और उसका रिजल्ट बेसिकली हमें एंड में जाके मिलेगा, आखिरत में। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम कोई काम कर लें और उसका हमें वैसा ही नतीजा मिले जैसा हम सोच के बैठे हैं कि ये ठीक है एथिकली, ये ठीक है तो एथिकली ऐसा होना चाहिए। होता नहीं है वैसा समटाइम। हमारा काम है बस हमने जो अपनी ड्यूटी थी वो कर दी, इट्स डन, और अब हम फिर उसके रिजल्ट की भी जिद नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट क्यों नहीं निकला और ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे साथ। सही सही। या दैट्स ट्रू। या सही। चले इसको हम थोड़ा सा बाद में कभी एक बार फिर एड्रेस करेंगे इसको इंशाल्लाह, जब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे कुरान में। यकीनन आप अहादीस से थोड़ा सा और थोड़ा सा वो निकालेंगे। अगर आप 43 वीक्स का कोर्स है, दैट्स लॉन्ग कोर्स, लेकिन एक हदीस एवरी लाइक 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट हदीस, सो इंशाल्लाह विल लर्न मोर। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए आप जुबैर। जी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। हाँ जुबैर नेक्स्ट कीजिए। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमूना, और बेशक हम, मिन्ना हम में से कुछ, अल मुस्लिमूना मुसलमान हैं, व मिन्नल कासितून, और हम में से कुछ हैं जालिम। सही। फमन अस्लमा, तो जो कोई अस्लमा जो है ये वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सलामा से है, सीन लाम मीम रूट लेटर्स हैं। फरमा बरदार होगा। फाउलाइका, तो यही लोग हैं। तहर्रु, तहर्रु जो है ये भी वर्ब है और इसके रूट लेटर होंगे हे रे रे, हर्रा। जिन्होंने इरादा किया। रशदा, रशदा जो है ये नाउन है, भलाई का। लाइक तो ये कंप्लीट, जी कंप्लीट हो जाएगा। और बेशक हम में से कुछ मुसलमान हैं और हम में से कुछ हैं जालिम। तो जो कोई फर्मा बरदार होगा वो वही है जिसने इरादा किया भलाई का। और राशिदून जो हैं वो कौन, आपको सबसे बड़ी एग्जांपल किसकी मिलती है? सहाबियों की। खुलफाए राशिदीन, राइट? They were like bang on, like we have to do इत्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनका इत्तबा करना है, because they are the राशिदून। एंड हदीस में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि राशिद, मेरे बाद राशिदून की, जो कि वो 4 थे, उनको इत्तबा करना। आई गेस ये मफहूम है। नेक्स्ट कर लीजिए। ये कासितुन का लफ्ज जो है आई थिंक इस सूरत में इस्तेमाल हुआ है। क्या आपने रूट वर्ड क्या बताया? इसका नहीं बताया था ये, लेकिन कॉफ सीन ते हो जाएंगे, तोए हो जाएगा। तो क्या मायने बताए थे आपने? जालिम। जालिम, राइट। ज्यादातर लग जगह पे जालिमून आया, राइट? जी। इंसाफ के लिए भी नौशीन यही रूट वर्ड से लफ्ज निकलता है। मुक्सितीन नहीं? मुक्सितीन, जी जी जी। So why it is like yeah, it's totally opposite meaning. क्यों? तो इसको देखना पड़ेगा। जुबैर कि ये आप अंडरलाइन करें। यहाँ पर ऐसे क्यों आया? ये जालिम के मतलब में क्यों आया?
قاسطون کا مطلب کمی کرنے والے تو نہیں ہے؟ لیکن مقصدین تو انصاف پسند ہے. ہاں تو یہاں پہ تو اگر کمی کرنے والے بھی ہیں تو اپوزٹ ہی میننگ آ رہا ہے. اپوزٹ میننگ ہے. زبیر کو دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کو اسائنمنٹ کروں زبیر؟ آپ اس کو ذرا اور قاف سین تو کے جتنے بھی روٹ ورڈ سے جتنے بھی لفظ بن کے نکل رہے ہیں قرآن میں وہ ذرا آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اس پہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک چلیں. that's a good word came to in our knowledge, right? چلیں الحمدللہ ایک نئے لفظ کا اضافہ ہوا. صحیح آگے چلیں. جی بولیے. یہ میں نے دیکھ رہی ہوں میننگ قاسطون کے. تو اس کا مطلب ویسے ہے انصاف, اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے ویسے تو انصاف ہے, لیکن ایک جگہ اس کے دوسرے معنی ہے دوسرے کا حق مارنا, یہ بھی آتے ہیں. کیسے ایک اس ہی لیے لفظ کے دو معنی کیسے ہو رہے ہیں؟ میں یہ 360 اس میں آپ کو نا نہیں وہ اسکرین صحیح شاٹ لے ہے. کے میں لائک مجھے وہی تھا, لائک مجھے قاسطون سے زیادہ وہ لائک باقی قاسط تو وہ تو مجھے صحیح لگ رہا ہے. مجھے اس کے قاسطون کا ہونا ظلم کرنے والا یا کمی کرنے والا یہ بالکل اسی کا اپوزٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی روٹ ورڈ کے دو مختلف معنی. عدل والا, اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا کہ انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو, اور اس کے دوسرے معنی ہیں کس کے کاف سین توئیں, اس کے دوسرے معنی ہیں دوسرے کا حق مارنا, یہ بھی آتے ہیں. نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں وہی. جی عربی میں ایسے ورڈز ہیں جس میں ایک ہی لفظ کے دو معنی میں بھی آتا ہے. وہ عربی میں کئی ایسے ورڈز ہیں. ایک جگہ اور بھی یہ میں نیچے دیکھتی ہوں, وہاں پر اما قاسطون فکانوا لجہنم حطبا, اور وہ گناہگار ہوئے اور وہ جہنم دوزخ کا ایندھن ہے. تو قاسطون کا ادھر مطلب گناہگار میں بھی آ رہا ہے. گناہگار میں. ہاں یا دیٹس انٹرسٹنگ ورڈ ہے. چلیں اب یاد رہے گا, لیکن یا یہ میں اپنی کسی قرآن کی یا عربی کی کلاس میں ضرور پوچھنے کے لیے بھی رہے گا. اس کو انڈر لائن کر لیں زبیر. That's a very good thing you gave us today. صحیح. جی چلیں جی اگلا والا پڑھیں, اس میں بھی قاسطون آیا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, وَأَمَّا اور ہے, الْقَاسِطُونَ ظالم لوگ, فَقَانُوا یہ ورب ہے کانا سے نکلا ہے, تو ہیں وہ لی جہنم جہنم کے حطبا ایندھن. صحیح صحیح. جی وہاں پہ آیت بھی میم لکھی ہوئی تھی, یہ ابھی جو میں نے پڑھی ہے نا قاسطون کی, یہ گناہگار ہیں اور جہنم میں, جہاں سے صحیح. سو واقعی زبیر آپ کی اس میں یہ وہ جو ہم ایکسرسائز ہم نے بانٹے ہیں اپنے سورہ بقرہ کی, سورہ بقرہ کی, ہاں اس میں تو خیر آسان, بہت ہی آسان ورڈز ہیں سورہ بقرہ میں, لیکن یہ سورہ جن جیسے جیسے آپ آخر کی طرف چلتے جائیں گے نا ویسے ویسے آپ کو لفظوں میں تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی. صحیح. تو سورہ جن میں غور کر رہی ہوں, اور مجھے یعنی کہ ایک یا دو لفظ جو ہیں بالکل انہونے سے اور نئے طریقے سے, اور بالکل جیسے یعنی کہ ایک اگر میں عام پڑھنے والی ہوں اور ایک میں نے ایک لفظ سیکھ لیا ہے, جیسے نوشین کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے لفظوں کے معنی اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں. نوشین وہ وہاں پہ جو فارمز بدل جاتی ہے نا اس کو تو آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یہ بھی صحیح ہے, وہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو نوشین. جیسے رجلن کا مطلب آدمی ہوتا ہے, بٹ رجل کہتے ہیں پاؤں کو, رائٹ. اس میں ہے تو رے جیم لام, لیکن ان کے زبر اور زیر کے بدلنے سے وہ ڈفرینٹ معنی ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا وہ زبر اور زیر بدلا ہے؟ اوکے آئی گاٹ اٹ. اٹ از ناٹ قسط, اٹ از قاسط.
Okay, got it. Alhamdulillah. بتی جل گئی. Yeah, this is قاصد, this is not قسط. Okay, تو وہ جو مقسطون میں کہہ رہی ہوں, مقسطین جو کہہ رہی ہوں, وہ قسط سے نکلا اور یہ قاصد سے نکلا. So you are right, it's a 4-letter word and it is a totally different word. So we should not be confusing it. سمجھ آئی زبیر؟ جی. ٹھیک ہے. حرکات کے بدلنے سے بھی معنی بدل سکتے ہیں, یعنی کہ دونوں کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں, لیکن ایک رجل کہلاتا ہے, ایک رجل کہلاتا ہے, تو اس کے معنی الگ ہیں, رائٹ. یہاں پہ ایکچولی 2 لفظ ہیں, ایک ہے قاف سین توئے اور ایک ہے قاف الف سین توئے تو, رائٹ. تو یہ ہو گیا قاصد, ناٹ قسط. اوکے, so I think this is a different word. So چلیں, مسئلہ حل ہو گیا, کوئی بات نہیں. آگے چلیے اس کے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا, اور یہ کہ اگر استقامو, یہ جو ہے فارم 10 ہے ورب کی, اور قامہ سے نکلا ہے قائم ہو جاتے, الت طریقتی, راستے پر. یہ اللہ جو ہے یہ حرف جر ہے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ, تو یہ بھی ورب ہے, اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہو جائے گا سین قاف یہ. ماءً, اچھا اس کا مطلب جو ہے پلانا نا. ماءً, پانی. غدا کا, وافر مقدار میں پانی. تو جو کمبائنڈ میننگ ہے وہ یہ ہو جائے گا. اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے سیدھے راستے پر تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے. یہ تھوڑا سا سمجھے, اس کی تھوڑی تفسیر نوشین سے پوچھنی پڑے گی. یہاں پہ میں نے دیکھی تھی, تو یہاں پہ جو یہ آیت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا, تو یہاں پہ یہ اللہ کا پیغام ہے. جیسے آیت نمبر 15 پہ جو جنوں کی جو جماعت تھی, ان کا پیغام, ان کی جو وہ لوگ کمیونیکیشن کر رہے تھے وہ ختم ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ اللہ کا جو ہے وہ پیغام ہے, شروع ہوتا ہے, پیغام ہے یہاں سے آگے کی چند آیات تک. اس کے بعد دوبارہ جو جنوں کی جماعت ہے ان کا جو ہے وہ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوگی. اوکے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کا وعدہ کر رہے ہیں جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, رائٹ. جی. صحیح. اور یہ جو ہے وہ اب پتہ نہیں, خیر جن کی آیت ہے, جنوں کے لیے بھی پیغام ہے, تو جن پانی پیتے ہیں کیا؟ ہمارے جسم میں تو پانی کا عنصر ہے, وہ حق سے بنے. بہرحال اس کو آپ تفسیر دیکھ لیجئے گا, رائٹ. اس میں کوئی اور معنی بنتے ہوں گے, ناٹ سمپل کہ ان کو پانی دے دیا جائے گا, یا اگر صحیح طریقے پہ چلیں گے مینس نعمت دی باجی جائے گی. یہاں پر وافر پانی سے مطلب ہے دنیاوی خوشحالی, یعنی دنیا کا دنیا مال اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں. اس کو مان کیوں کہا؟ پانی سے اس کو وہ تشبیہ دی گئی ہے. اچھا, تشبیہات ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پہ قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی. اوکے, ناؤ اٹ میکس مور سینس. ٹھیک ہے. طریقہ جو ہے نا کہ دوسرے معنی گمراہی کے راستے سے کیے گئے, اس معنی کے لحاظ سے یہ مادی خوشحالی کے طور پر ہوگی, جیسے اور بھی جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا, دوسرے مقام پہ بھی آتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ یہ یہاں پہ مادی یعنی وافر مقدار میں پانی سے مطلب دنیاوی خوشحالی ہے, دنیا کا مال اسباب. صحیح, چلیں, تھینک یو. صحیح, نیکسٹ کریے زبیر. لِنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ, لِنَفْتِنَاهُمْ جو ہے یہ بھی ورب ہے, اور اس کے جو روٹ لیٹر ہوں گے وہ فے, تے اور نون, فتن نا. اس کا مطلب ہے آزمائش کرنا. فی ہی, اس میں, وَمَن یُعْرِضْ, اور جو کوئی
یورد جو ہے یہ بھی ورب ہے. عین رے دال روٹ لیٹر ہو جائیں گے. ہم، اراز کرے گا ان ہم، ذکری ذکر سے. ہم، ربی اپنے رب کے. ہم، یس لک ہو یہ بھی ورب ہے. صلاح کا سین لام کاف روٹ لیٹر ہو جائیں گے. وہ داخل کرے گا. ہم، عذابن عذاب میں. سعادہ سخت یہ دونوں ناؤن ہے. ہم، ٹھیک ہے. سو یہ ٹیسٹ ہے، اس میں ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ پہ کوئی اعتراض کرے گا رائٹ، یا اپنے رب کے ذکر سے، یعنی کہ اصل چیز ہمیں طریقے پہ قائم ہونا ہے، اسٹریٹ راہ کو پکڑنا ہے، راشدین رشد کو اختیار کرنا ہے رائٹ. ان کے علاوہ جو ہے وی ڈونٹ ایون نو کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں لائک دا بیسٹ پاسبل وے میں ہمیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی گیس اپنے ٹائم کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا کتنا ٹائم جو ہے مذہب پہ لگے، کتنا ٹائم قرآن پہ لگے. لائک وائی وی کی ناٹ ہیو اے اسکیجول، وائی we tell the people that, oh, I have an office meeting at such and such time and I won't be available. Why we cannot say the same that such and such time is allocated for Quran, I cannot meet you at that time, can we reschedule, right? جو unimportant چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی تک important سمجھتے تھے، and of course work is important, but the way we consider our work important, the way we should be considering Quran important as well. So اگر ہمارے قرآن کا ٹائم ہے، اللہ سے میٹنگ کا کوئی ٹائم ہے، and اس ٹائم میں کوئی چیز کلیش ہو، تو we should be able to say that sorry, this is my other engagement of Quran. We don't have to tell the people, but we should know the importance of ourselves کہ یہ ہمارا allocated time ہے right. You understand? میمونہ کیا خیال ہے؟ جی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس میں، لیکن میں یہاں پہ پھر یہی وہ کہوں گی کہ جو حقوق العباد ہیں مینس کہ ہم جب کسی ایک چیز کا ٹائم فکس کر لیتے ہیں نا، تو ایون وی آر اسٹڈنگ قرآن، تو ہم اس کی نا ٹائمنگ کبھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ صبح میں نہیں ٹائم ملا تو دوپہر میں پڑھنا ہے یا شام میں پڑھنا ہے. Yeah, لیکن why سم is ٹائمز that? Why it is that important? حقوق العباد سے اللہ کے حقوق کیسے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا. ہم نہیں، میں کم ہونے کی بات نہیں کری، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ کہ آپ اس کا ٹائمنگ تھوڑی چینج ہو سکتی ہے، بیکاز سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے آپ کے بچے ویٹ نہیں کریں گے، ان کو اگر کوئی چیز چاہیے تو دے وڈ ناٹ ویٹ، تو پھر آپ کو ہمارے یہ بالکل نہیں، ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا آپ ہی تھا، سیکریفائس ہو رہا ہے. ہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان سب کو اگنور کر کے، بٹ وی شوڈ ہیو دا اسکیجول رائٹ. اور پھر جب ایک اسکیجول بن جائے تو آئی تھنک بچے وڈ اڈاپٹ کہ ماما کا اس وقت یہ پڑھنے کا ٹائم ہے، شوہر وڈ اڈاپٹ کہ بیوی کا اس وقت پڑھنے کا ٹائم ہے. سیم ود رشتہ داروں کا پتہ ہوگا کہ بھائی لائک یہ لوگ 8 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، یہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو وی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے ایٹ دیئر ہاؤس ٹل 12 AM رائٹ. سو لائک یو ہیو ٹو. صفیہ باجی ابھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہی ہیں نا، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. نہیں، جوائنٹ فیملی آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے رائٹ. جوائنٹ فیملی نے آپ کو نہیں اسٹارٹ کرنا. یو آر یو میمونہ رائٹ. صفیہ جی آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں لاسٹ ٹائم آپ سے کہہ رہی تھی کہ ایک ویک میں میری سسٹر کا لاہور میں ٹیسٹ ہے، ابو نے کہا اس کو لے کے جانا ہے، وہ لے کے جانا ہے اس کو. سیکنڈ ویک میں ڈیٹ فکس کرنے کے لیے میری پوری فیملی پنڈی سے اور سب آئے ہوئے ہیں، تو مینز وہ انہوں نے ڈیٹ فکس کرنا ہے، جانا ہے، تو مینز ان کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، کھانا بھی چاہیے، ڈیٹ فکس کرنا ہے، جانا ہے، تو اٹ مینز جانا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیے، ابھی عفان نے بات کرنی ہے تو اس نے بات کرنی ہے، میری بات سنی اس سے پہلے کہ ماما کیا کہہ رہی ہیں. yeah, I think نوشین یہاں پہ ہیں، and
सम टाइम नौशीन से उनकी कहानी भी सुनेंगे एंड हमारे पास बुशरा भी है माशाल्लाह। दे बुशरा के तकरीबन 11-12 जेठ और आज से नंदे कि आज थे। मैंने उसको थोड़ा सा intelligently वो जब किया है। बुशरा बुशरा ये कौन सा मैं ये अलहुदा, कह रही थी, मैंने कहा आज मैंने थोड़ा आपका आवाज कट रहा है मेमुना थोड़ा। एनीवे मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि अलहुदा वालों ने लड़कियों को चेंज किया। हमारे पास एक और उस्ताद हैं अलहुदा की, उनके तकरीबन 12 के करीब जेठ और नंदे थे और वो सबसे बड़ी वहाँ बहू थी। उन सब का खाना पकाना, फिर सास ससुर, और मजे की बात के खाला सास ससुर भी उनके यहाँ रहते थे माशाल्लाह। द वे शी मैनेज्ड, एंड उसके बाद उन्होंने अलहुदा किया एंड नाउ शी हैड बीन विद अलहुदा। Alhamdulillah, alhamdulillah. So these girls are my inspiration, alhamdulillah. And they did like पूरे हकूक के साथ, बड़े प्यार के साथ उन्होंने अपने ससुराल को संभाला। ये नहीं कि उन्होंने कोई कंप्लेन किया या कुछ किया, alhamdulillah, right? And on top शायद of यहाँ that, पर ना सफिया बच्ची हाँ, on top of शायद that, हमारे साथ ना ये हाँ, आपकी आवाज भी कट रही है, सॉरी। अच्छा नहीं, मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि these are the girls जिनको अल्लाह ने खैर गाइडेंस दिया। उनके ससुराल में ऐसा नहीं था कि पहले से माहौल था मजहबी या उनको कोई सपोर्ट मिला। It was their own initiative, and then alhamdulillah now everybody is just like moving along with them, right? वो अल्लाह की मदद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि we have to change something in our life in order to accommodate, या like बात है इम्पोर्टेंस की कि इम्पोर्टेंट क्या चीज है। वही बात कि मेरी डायरी में वहाँ जो मुझे कसब मिलेगा, उस कसब में ठीक है हकूकुल इबाद तो होंगे, लेकिन अगर अल्लाह के हकूक को कमी कर दी कहीं तो आई डोंट नो। खैर बख्शने वाला अल्लाह है, रहम करने वाला अल्लाह है। एनीवे, क्या कहते हैं तारिक आप, स्केड्यूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, मैं डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन अमूमन आप देखें कुरान शरीफ मतलब ख्वातीन के लिए काफ़ी गुंजाइश दी हुई है अल्लाह ने कि जी बहुत सी चीज़ें, तो इसलिए जो है इस पे कोशिश करनी चाहिए। बाकी बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता तो लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो किसी सम पॉइंट पे आके कर ही लेंगे। And how about the men? इसमें बाजी एक बात और भी है कि अल्लाह ताला ने हर एक की ना इस्तिताअत मुख्तलिफ रखी है, तो ज़ाहिर इस्तिताअत के ऊपर ही उससे सवाल भी होगा। जितनी वो कोशिश कर रहा है अपने दायरे में रहते हुए, अल्लाह ताला उसका अजर देंगे उसको बेशक। और हर एक बराबर एक लेवल पे नहीं कर सकते काम, ये हम इंसानों के अंदर बहुत मुश्किल है कि हम सब एक ही जैसे तरीके से काम करें। हाँ, जितना हमको कोशिश कर सकते हैं उसका हमें अजर मिलेगा इंशाल्लाह, जितनी जो एफर्ट करेगा इंशाल्लाह। सही, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। एंड देन हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम कोशिश जारी रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर आहिस्ते से आसानियां भी कर देते हैं और बैलेंस। और मेरा तो ये ख्याल है कि हाँ, मेरा तो यही ख्याल रहेगा हमेशा कि तमाम हकूक से ज्यादा अल्लाह का हक है हम पर, बेशक मेरा ये ख्याल रहेगा। ठीक है, लेकिन बाजी ये भी है ना कि अल्लाह ताला ने हर एक को उसकी कैपेसिटी में और भी चीजें दी है ना, साथ साथ अल्लाह को पता है कि हाँ अगर वो करनी है और वो अल्लाह के लिए ही करनी है। मुझे अपने भाई बहनों से मिलना है अल्लाह के लिए, मुझे अपने बच्चों को अच्छा रेस करना है अल्लाह के लिए, राइट? सो हु कम्स फर्स्ट? अल्लाह कम्स फर्स्ट। वो देखिए ना, वो आपको एक हदीस याद होगी ना, हमने सुनी है, मैं मफहूम बता रही हूँ कि अल्लाह ताला कहेंगे इब्ने आदम मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो कहेंगे ना आप कैसे भूखे हो सकते हैं, तो आप तो खुद सबको खिलाने वाले हैं, कि मेरा फला बंदा भूखा था, तुमने उसके लिए इंतजाम नहीं किया। फिर इसी तरीके से मैं, यानी ये वो बहुत तवील हदीस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बाद दफा आप
لوگوں کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ صحیح کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہاں like that's important right, like آپ ہر عمل کو اللہ کے اور لیے کر دیں then yeah. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بولیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لائف وہ دیکھیں نا تو ان کی جو پورا دن تھا نا وہ موسٹلی تو سارا یہی کاموں میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا نمازیں یا اس طرح سے وہ چلتا تھا, لیکن سوشل ایکٹیویٹیز مور امپورٹنٹ. ہاں لیکن انہوں نے رات میں اپنا ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ دس ٹائم از پرسنلی فار گاڈ, اور اس چیز کے لیے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ سوشل ایکٹیویٹیز کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا. اور ہم چونکہ شاید جابین ہیں, ہم آلریڈی فور سیک پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو, تو پھر جب ہم چھوڑنا نہیں واپس آ ہوتا, جاتے ہیں جاب سے تو چھوڑنا نہیں ہوتا, لیکن مینس اس جو کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نا. پھر وہ واپس آتے ہیں جب جاب سے, تو پھر ہم چونکہ ایک کافی زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارا ہے, تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے, ہمیں انہیں کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے, یا اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ساری ساتھ ساتھ چلتی. لیکن ڈیفینیٹلی میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ قرآن کو فورسیک کریں یا آپ اللہ کا ٹائم فورسیک کریں. اب ہم پھر اسی چیز کو وہ کرتے ہیں نا, کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کر لیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں, کچھ دعائیں پڑھ لی, درمیان میں ٹائم نکلا, تو لیکن اپنی طرف سے تو ٹرائی کر رہے ہیں. دس از ویری آڈ کہ میں نے اپنی زندگی کے گڈ 16 to 17 ایئرس کو ڈگریاں حاصل کرنے میں دن رات لگایا, رائٹ, لائک 8 گھنٹے اسکول میں گزارے, پھر گھر میں بھی آ کے بھی 4 سے 6 گھنٹہ اسٹڈی کیا, ٹھیک, کتنے ہو گئے ہر دن میں 8 اور 4 12 گھنٹے تو میں نے ڈیلی کے حساب سے اپنی اسکولنگ پہ میں نے استعمال کیے, ٹھیک ہے. اس میں میں نے کسی کو اس اسکولنگ میں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ سوشل ایکٹیویٹی میری اس اسکولنگ میں آ جائے. wouldn't the Quran require half of that time کہ اگر میں 4 گھنٹے کا دنیاوی اسکول پڑھتی تھی تو 2 گھنٹے میرے ڈیلی قرآن پر ہونے چاہیے تھے, اور اگر جب نہیں ہوئے تو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی مقام پر آن اے ڈیلی بیسس قرآن کے کچھ گھنٹے ہونے چاہیے allocated. That's what I'm trying to get into. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ like I'm just doing the compare. جی صفیہ جی بالکل بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو آپ کو یہاں پہ ایسا نہیں لگتا کہ بینگ پیرنٹس, یہ ہمارے پیرنٹس کا تھوڑا گرومنگ کا اور وہ تھا کہ انہوں نے لٹرلی نہیں سکھایا گیا ہمیں نہیں, کہ قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے یا یہ چیز, ہمیں بلیم گیم سے دور رہنا پڑے گا, رائٹ. وہ لوگ نہیں آئی ایم معصوم ناٹ بلیمنگ, میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے when you get the چیز کو آپ کی بریک ہو رہی ہے understand آواز. سکیا جی اور مجھے لگتا ہے لیکن ہمارے بچوں میں یہ جلدی آ جائے گا, بیکاز وی نو دا ورڈ, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم اس چیز کو پریکٹیکلی کریں, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس چیز میں انشاءاللہ سفر نہیں کریں گے. اینڈ we'll try کہ وہ بالکل بیسک سے ان سب چیزوں کو سیکھیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں. چلیں بہترین. جی طارق آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ جی وہ میں کہتا کل ہم نے کوئی اور کچھ کرنا چاہے تو ہے, ورنہ مجھے 5 منٹ دیجیے. کل ہم نے ایک کانسیپٹ پہ بات کی تھی نا, اللہ سے ڈرو. جی تو اس کے بعد میں نے 3-4 چیزیں دیکھی تھی, لیکن ابھی جو کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں. لاسٹ میں 5 منٹ میں نہیں, میرے خیال میں آپ کے پاس اب کم ہی ٹائم رہ گیا, تو آپ کر لیجئے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ایوری بڈی اگری 10:30 کے لیے, کیونکہ ہماری ہفتے میں ایک کلاس ہوگی, اور اگلے دن آپ انشاءاللہ حدیث کو ایسا انجوائے کرو گے کہ زندگی میں آپ کو مزہ. ان کا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کا اسٹائل ایک خاص مولانا والا نہیں ہے. وہ آ کے کہتے ہیں, میں ان کا ایک سن رہی تھی پرانا لیکچر کوئی, اس میں کہتے ہیں عورتوں کی آدھی گواہی ہوتی ہے, what happened to the Muslim, they are not so fair. عورتوں کی آدھی گواہی ہوتی ہے, like this is how he starts, right? And then he says, okay, I will give you all the answers, right? What is the logic, what is the reason, where in Quran it says that, and why, and you come out of the class and you are all satisfied. وہ جو کہ ان باتوں کو لے کے
بہت ہی زیادہ ایجیٹیٹڈ رہتے ہیں کہ عورتوں کی لائک آئی مین دوز کائنڈ آف ایشو. ہی از اے ویری گڈ پروفیسر اور اسکالر آئی وڈ سے. So inshallah آپ لوگ بہت انجوائے کرو گے ان کے ساتھ, and you can ask as many questions as possible. And once he is your teacher, he is a lifetime teacher. You can just be with him and can be connected with him all your life. All right. So inshallah جی طارق آپ کے لیے میں نے یہ اسکرین بنا لی ہے. کیا کہاں سے شروع کرنا چاہتے؟ جی وہ کل آپ سے جو بات ہوئی تھی کہ اللہ سے ڈرو کی بات کر رہے تھے نا ہم, جب اس کے اندر کہ اللہ سے ڈرنا, تو میں تھوڑا دیکھا تھا اس میں کہ ہم کہ کس طرح اس کو جو ہے نا قرآن میں اس کو اللہ سے ڈرو کا ورڈ یوز کیا ہے, جبکہ شاید ہم اس کو ذرا مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو نا. تو اس میں 2-3 تھے. ایک تو خشیت اللہ تھا جو آپ نے بتایا تھا, اچھا, اور ایک ہے اتقوا اللہ, ٹھیک ہے, جو پھر ہم نے خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف کا بھی ورڈ یوز دیکھا ہے. تو یہ تقریباً جو سب سے پہلے تو اتقوا اللہ جو ہے تقوا سے جو ہے خاص طور پہ وہ تقریباً 54 ٹائمز آیا ہے. مطلب میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نا بہت اگر ورڈز کو نا اللہ کے ساتھ جیسے سنت اللہ ہے یا جیسے جو ہے رسول اللہ ہے یا اور بھی جو بہت سارے ذکر اللہ ہے, ٹھیک ہے, یہ جب یہ جس میں اللہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا تھوڑے سے معنی ہمیں تھوڑا سمجھنے پڑیں گے اور بات کیا ہوتی ہے. امر اللہ ہے جیسے, ٹھیک ہے, تو ورنہ اگر ہم ذکر کو رکھیں گے تو وہ الگ ہوگا, لیکن ہم ذکر اللہ کی بات کریں گے تو پھر وہ ہو جاتا ہے قرآن کے بارے میں. تو اسی طرح جو خشیت اللہ ہے وہ 3 دفعہ آیا قرآن شریف میں. ایک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 74 ہے, سورہ نساء میں آیت نمبر 77 ہے, اور سورہ حشر میں آیت نمبر 24 ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں عموماً جو دیکھا میں نے تو اس میں یہ کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, لیکن جب تھوڑا میں نے اور دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں یہ تھا کہ یہاں اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوانین الہیہ احکام الہی ہیں ہمیں, مطلب اللہ سے ڈرنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئے کسی بات سے, تو وہ تو پھر ہم وہ منشا نہیں ہے اللہ کے. اللہ کا یہ ہے کہ جی جو احکام الہی ہے اور ہمیں ان کی ہم اگر سرکشی کریں گے تو ہمیں اس کے نتائج کا احساس ہو جائے. جو احساس ہے کہ جی اگر میں نے احکام الہی کو نہیں مانا یا میں نے سرکشی کی یا نافرمانی کی تو مجھے اس کا نتائج بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں اور آخرت میں, تو لازمی بات ہے. تو وہ خشیت اللہ کا مطلب ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریفرنس ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے. مطلب یہ نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا کہ اچھا کہ ہم نے کوئی چیز کوئی فیل کیا اور ایک دم سے ہم گھبرا گئے اور نہ خوف زدہ ہو کے کوئی ایسا کام کیا, تو وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح خوف الہی یا خوف خداوندی کے معنی یہ ہے کہ جی وہ بات پھر احساس پہ ہی آ رہی ہے کہ نا کہ ہمیں وہ احساس ہو کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو چھوڑنے سے میرا کتنا نقصان ہوگا. اچھا, پھر ایک جگہ تھوڑی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ آپ ایک اونچی جگہ کھڑے ہوں, چھت پہ کھڑے ہوں یا کسی چٹان پہ کھڑے ہوں, اور پھر ایک آپ قدم لیں گے اور آپ نیچے گر جائیں گے. وہ کیا احساس ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ قدم نہیں اٹھانا, میں نیچے گر جاؤں گا. یہ وہ احساس یہی ہے نا کہ جی نیچے اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں گر جاؤں گا, مر جاؤں گا, زخمی ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو احساس ہے نا وہ یہی ہے کہ جی آپ جس کو ہم اللہ کے جو ہمارا قوانین الہی سے سرکشی کا احساس ہو جائے کہ اچھا میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ اس قدم کی وجہ سے میں تباہی میں بھی جا سکتا ہوں. مطلب جو اللہ کے احکام ہے کتنے سخت احکام ہے, یا جو ہمارے لیے کتنے بہت اہم ہے. صحیح. وہ اور ہم کوئی بھی ایک غلط لے لیں, جیسے کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی تو سیدھی اگر جو قتل ویسے کیا ہے جان کے کیا ہے تو اس کی تو کوئی بخشش ہی نہیں ہے. اسٹریٹ اوے صرف یہ ہے کہ اچھا جہنم ہے. اس میں اللہ نے مومن کے قتل کی یہ قرآن میں سزا رکھی ہے. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا پھر اور یہ تھا کہ پھر یہ تھا کہ تھوڑا خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس میں یہ پورا جو ورڈ ہے یہ 12 دفعہ آیا ہے قرآن شریف میں. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ادھر بڑے معنی انہوں نے دیے کہ خوف تو جو پہلے جو بات آ گئی تھی کہ قوانین الہی سے سرکشی کے نتائج کا احساس، لیکن جو یحزنون حزن کی بات کی ہے حزنون، یہ ذات یہ اس لیے ہے کہ جی آپ اگر معاشی طور پہ پریشان ہیں اس کو ریفر کریں. اور یہ اللہ میں نے یہ بتایا کہ اگر تم قرآن پہ یا احکام الہی پہ عمل کرو گے تمہیں نہ خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی حزن ہوگا، مطلب تمہیں پریشانی سے نکلنا ہوگا. تو میرا صرف جو میں 5 منٹ لینا چاہتا تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈرو کا جو مطلب ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا اس کو یہ رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے جہاں جہاں ہمارے تفاسیر میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو قوانین الہی ہیں اللہ کے وہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ ہے تو اتنا کہنا تھا. ہاں لیکن I mean, I agree with all of that. جی لیکن چلیں وہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھگی بن جائے بٹ لائک اس کے consequences، کیونکہ اللہ said that and Allah would do that, right؟ آگ میں ڈالا جائے گا تو ڈالا جائے گا، لائک دیٹس وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو میرے consequences ہیں، جیسے اگر ایج آف دا ماؤنٹین اگر میرا پیر ذرا سا بھی ہلا ادھر ادھر تو میں نے جانا ہے بہت ہی نیچے، کہنا چاہیے ڈیپ، وہاں پہ کھائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رائٹ؟ جی کھائی. تو وہ اور اگر لائک اگر گر بھی کبھی جاتا ہے تو انسان بہت ہی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کسی چیز کو، واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت اس کا لائک جو حال ہو رہا ہوتا ہے that's very dangerous, right؟ سو وہ ایک کہ ظاہر ہے اس کانسیکوینسز سے ہی ڈرنے کا، لیکن وہ احساس کتنی حد تک ہمارے دل میں ہے، لائک کانسیکوینسز عذاب ہے، نار ہے، جو بھی وہاں سزائیں قرآن میں جس کو ڈسکرپشن دیا گیا ہے، ڈو وی فیل دیٹ کہ ہاؤ وڈ اٹ فیل؟ کبھی ہم نے اس کو فیل کرنے کی کوشش کیا ہے یا شوڈنٹ وی ڈو دیٹ ایٹ آل، رائٹ؟ کیونکہ جب ہم اس کو فیل کریں گے تبھی تو ہم پتہ چلے گا کہ بھئی یہ نہیں کرنا تو اس کا کنسیکوینسز یہ ہوگا، رائٹ؟ سو وہ خوف and to be honest like کوئی like اب تو نہیں but we know that like جب ہم 25 کے ہوتے تھے یا 30 کے ہوتے تھے، ہمارے کوئی باس ہوتے تھے تو we were very particular about all our presentation, all our dress up, everything should be perfect like تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہیں، like why we are not لائک ایک انسان سے ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بات بری لگ جائے میری تو لائک he didn't like me, we want to impress, رائٹ؟ وہ ایک دل میں ایک عجیب سا خوف اور وہ ہوتا ہے. why it's not for Allah subhanahu wa ta'ala, like what do we consider Allah subhanahu wa ta'ala, like why we don't fear him, why his majesty or his کہنا چاہیے جو شان ہے اس کا احساس لے کر ہم کیوں نہیں جیتے کہ one day I would be just in front of him, what my etiquette should be, what my preparation for that day should be, کہ میں جو ہکلاؤں نا like you know like تھوڑا سا باس کے سامنے جو بول رہا ہوتا ہے and he is with the knowledge and he is with everything. ہمارے دلوں میں ایک زمانے میں جب ہم لوگ لائک ٹرین نہیں تھے تو ہم جھجک ہوتی تھی بولنے سے پہلے، right? Until we were like fully prepared and it was with a lot of training that جب ہم 10-20 سال گزار چکے تو then we were able to talk like without any fear because at that stage we were prepared. Okay, I don't know if آپ
लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आया या आप शुरू से ही हमेशा हर बॉस के सामने like you were just like okay I don't care who you are, I'll do my stuff, right? But we did care about it for somebody at some stage of time, or like whoever is the higher authority, hum logon ki tone change ho jati hai, we are very respective and very like different. You understand what I'm trying to say? जी जी, बस लेकिन वो अल्लाह की अजमत या बढ़ाई जो भी मतलब हम है उसके लिहाज से हमें वो, मैं सिर्फ तो कल बात हो रही थी ना, हम अल्लाह से डरो में जो जो जिन अल्फाज को हम अल्लाह से डरो के लिए कहते हैं, जो मैंने बताया जैसे खशियत अल्लाह या तक़ुल्लाह, ये जरा ऐसे हैं कि इनको जब आप पढ़े ना तो वो कुछ जगहों पे अमूमन वो डर ही लिखा है कि अल्लाह से डरो या अल्लाह से खौफ खौफ मतलब खौफ में रहो, लेकिन जब उसके मजीद मायनों में जाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है। बाकी ये कि मैंने बता 2-3 चीजें दे दी, अगर आप लोग भी थोड़ा सा देख लें, जो है जुबैर है या जी और जी भी इंशाल्लाह देख लें। हाँ, लेकिन मेरा मकसद ये था कि लाइक या अल्लाह सुब्हान ताला इज लाइक उनकी अजमत एंड ऑफ कोर्स लाइक प्रिपरेशन, हमारी प्रिपरेशन क्या है उनके सामने, द फेस द मीटिंग, दैट्स द मीटिंग, राइट? जी जी जी, उस मीट तो करना है हम सबको, एंड आर वी प्रिपेयर्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम? बाजी एक आयत जो आती है ना कुरान में, कई दफा आई है, वमा कदर वाह हक कदरी, कि तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कि तुम्हें कदर करनी चाहिए थी। ओ माय गॉड, ये आप ये मुझे उस आयत का नंबर बता दीजिए, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बहुत कई जगह पर आई है कुरान की, और ये वाकई में है कि हम उस तरह से उस जो अजीम जो वो है ना अल्लाह की जो अजीम शख्सियत, हम उसको वही नहीं कर पाए अभी तक, इसीलिए शायद हमारे अंदर वो असेस डर नहीं कर पैदा ही पाए। नहीं हुआ। हाँ, जी दूसरा क्या है वो जो मकामा रब्बिही, मकामा खौफ रब्बिही, राइट? जो अल्लाह हाँ के मकाम से, राइट, उसको भी लाइक डिफरेंट वो है, बट दिस इज लाइक अल्लाह के मकाम से जो डरा, कि अल्लाह का जो मकाम है, यानी कि उस वक्त जब हम खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो जो, और उस आयत का भी ब्यूटीफुल, मैं वो आयत भी निकाल दूंगी, कि जो अल्लाह के मकाम से डर गया वही फायजून में चला गया, राइट? जिसने पहचान लिया अल्लाह का मकाम, और उस मकाम से ओके आई हैव टू गेट रेडी, राइट? जाहिर है मैं अगर मैं अपने लाइक पजामाज में होंगी, लाइक मैं कोई जूते भी बेहतरीन पहन के जाऊंगी अपने बॉस के सामने, राइट? लाइक हम लोग एवरीथिंग, हम लोग नाइस नाइस हेयर डू करके, या जो भी, बहरहाल अब तो लाइक खवातीन तो हिजाबी माशाल्लाह जो भी हैं, बट वी ट्राई टू फोकस ऑन एवरीथिंग वी डू, राइट? कि हमारे कपड़े बेहतरीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर एक बॉस से मीटिंग के लिए, राइट? तो अल्लाह सुब्हाना ताला की कदर, या दैट्स द थिंग, राइट? कि अल्लाह सुब्हाना का जो मकाम है वो हमें असेस करना है, उस तक पहुंचना है। अदरवाइज तो जो जो लोग जुनूनी होते हैं अल्लाह के मोहब्बत में, उनका और अल्लाह का तो ऑन अ डेली बेसिस मुलाकात हो रही होती है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो दूसरे लोग होते हैं। वो मैं किसी और कबानी की नज़म को कल कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक, उसका मफहूम कुछ ऐसा था कि something like that about मजनू or something, but I know the शायर जो है वो आखिर में सूफियाना होते हैं, तो वो किस तरफ जा रहे होते हैं, and that's a beautiful concept, right? When you are in totally love with somebody, you don't even care about anything, right? सिर्फ जिस जो आपका महबूब होता है, सिर्फ आप उसी से ही लगाते हो। ठीक है, हाँ, हकूकुल बाद में मैमुना मैमुना फिर अपनी राय देंगी, बट यू नो अल्लाह They are अल्लाह ने very तो कहा है important. कि मैं फिर ये कहूंगी। जी जी, बट अल्लाह ने तो ये कहा है कि
मुझसे शदीद मोहब्बत करो, ये कुरान की आयत है। अब मैं कुरान की आयत को झुटलाऊं? सफिया बाजी, ये हम तो नहीं ना लेके आए डाउनलोड करके, ये भी अल्लाह ने दिए हैं सारे के सारे। वो ठीक है, लेकिन वो फिर वो अल्लाह ने कुरान में क्या दिया, मुझसे शदीद मोहब्बत करो, ए मोमिनो मुझसे शदीद मोहब्बत करो। ये नहीं कहा मुझसे मोहब्बत करो, फोकस करो हुकूकुल बाद में। तो वो शदीद मोहब्बत है भी कि नहीं है, तो शदीद क्या होती है, उसका कौन लेवल डिटरमिनेट करेगा? I don't know. We need some kind of a scholar or a guide or a teacher who can just like direct us to those things, right? I want to have all that. I want to. मुझे अल्लाह से अल्लाह की डरना भी, मोहब्बत का मुझे अल्लाह से डरना भी सीखना है, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना भी सीखना है, but I need somebody who बिल्कुल can just guide me towards that, right? इंशाल्लाह। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी 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 बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये जो कह रही हैं ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि अब जब मैं अब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है 3-4 साल से, वैसे तो शुरू से पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन तर्जुमे के साथ समझ के, तो मुझे इतना एहसास हुआ है कि ये चीज़ अब इतनी लेट क्यों की है, मैंने करना चाहिए था, और अब मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बल्कि इर्द गिर्द वालों को बताना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बाकी कामों की से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने वाकई वाली बात ठीक है, हमने सारी ज़िंदगी हर तरह की पढ़ाई को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। कुछ बच्चे और कुछ नहीं, टेस्ट याद कर रहे हैं, नमाजें भी छोड़ रहे हैं, एकेडमीज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और वालिदैन भी परेशान है कि बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, ये वो, मतलब नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, समझने की तरफ कि कहीं भी कोई ध्यान नहीं है, ना टीचर्स का, ना बच्चों का, ना वालिदैन का। जो माहौल बना हुआ है हमारे इर्द गिर्द का, बना हुआ था और अभी तक यही है। हाँ, तो और वो इसलिए बदलना चाहिए। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह ताला होनी चाहिए। और हर एक किसी चीज। भी मामला, जी बिल्कुल, किसी भी मामलात में हमें अल्लाह को आगे रखकर लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे अपनी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना और समझना, ये वाकई में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम, और अब कितनी देर करेंगे पता नहीं, अब हम कितनी देर जिंदा रहते हैं, कितनी देर, अभी भी अगर हम इसको सेकंड पे लेके जा रहे हैं, तो फिर हम तो अपने आप को खुशकिस्मत कहना ही नहीं चाहिए। तो फिर अगर हम बाकी चीजें हमारी वो आ जाती हैं आगे आगे, और ये फिर भी सारी जिंदगी पीछे रहा है, और अभी भी हमने इसको पीछे रखना है, तो फिर लेकिन ये तो सिद्रा अगर ये जी हम नहीं कर सके, लेकिन अगर हम एक बच्चे के दिल में भी ये आइडिया और ये सीड बो जाते हैं, तो जो हमारी बिल्कुल कमियां हैं वो फिर अल्लाह अल्लाह हमें अजर देने वाला है, और अल्लाह के पास अजर की कमी नहीं है। तो हम नहीं कर मैं वही सके 10, उसमें कोई रिग्रेट की बात नहीं है, लेकिन जी हम किसी और की तो बात जिंदगी में, हाँ आप जरूर, आपके मुंह से निकलती है, जरूर आप लोगों को बताते हैं। इसी तरह मेरे भी साथ ये कि जब बात कोई समझ आ जाती है, तो दिल करता है कि अपने इर्द गिर्द वालों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को बताएं। तो जरूर इंशाल्लाह बताएं ताला इससे, ये हाँ होगा, इंशाल्लाह। वो होता है, और वो पहले हमारे दिल में उतरती है, फिर यकीनन हमारा दिल करता है हम इसको भी बताएं, उसको भी बताएं, बच्चों को बताएं, बड़ों को बताएं। लेकिन सबसे पहले ये कि वो चीज इतनी लेट आई है, इतनी पुराने पाक की वो समझ और पुराने उसका फिक्र ना करें, वो अल्लाह का प्लान होता है वो, क्योंकि वो अगर रिग्रेट लेके हम इस चीज को करेंगे ना, तो वो ज्यादा हम खुशस्लूबी से करेंगे, ठीक है? यस तो इंशाल्लाह ठीक, दैट हाँ, द रिजल्ट वुड बी गुड। हमें रिजल्ट पे फोकस करना है, हमें अल्लाह पे फोकस करना है, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह पे फोकस करना है, इंशाल्लाह हम्म, लाइक वी विल अचीव अवर गोल, राइट? जो भी थोड़ा बिल्कुल टाइम है, वी विल इंशाल्लाह। प्रायोरिटी बिल्कुल होनी चाहिए मैम, इस बात पे बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए। आई एग्री विद सिद्रा। बट यहाँ पे सिद्रा को मैं यही कहूंगी कि इट्स जस्ट ट्राइंग इज आवर पार्ट। हम अगले पार्ट बंदे को, किसी को भी जो है ना चेंज नहीं कर सकते। नहीं हम कर उन्हें ये सकते नहीं कर वो, सकते कि टोटली, ये जैसे हमारी डेस्टिनी थी कि हमने इस स्टेज पे आके, अल्लाह ने हर किसी की जिंदगी पूरी प्लान की हुई है फर्स्ट डे से। हाँ तो हमारा काम जस्ट अपनी कोशिश करना है, किसी को हम हाँ। बड़ा डंडा पकड़ के या बार बार इस तरह से हम और एक अच्छे तरीके से बस उनको हाँ गाइड कर सकते हैं। हाँ, और कोशिश 100% में भी डंडा, हाँ कोशिश में भी हमें 2 बार करने का नहीं, एक ही बार आप कह दें दैट्स इनफ, जिसने राह पकड़नी होगी, बट आपका पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको अल्लाह की एक आयत पता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पता है,
آپ کو سیرہ کے بارے میں کوئی کہانی پتہ ہے, ضرور ٹرائی ٹو کنوے دیٹ. پتہ نہیں کون سی بات سے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی, بٹ اسٹل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا, ہم کیسے آگے, جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے ہم آگے کیسے بتائیں. تو کہا گیا کہ آپ آگے بتائیں, آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہی, اگلے والے کی سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ آئی بات؟ تو دیٹ امپورٹنٹ. ہمیں جو حکم دیا گیا, ہاں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ آگے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے. اب ہماری سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں, لیکن اگلا والا سنے گا اور اسے احساس ہوگا, ارے دس از اے حدیث اینڈ دس مینس دیٹ, اس کو, اور وہ بتائے گا اچھا یہ آپ مجھے جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اینڈ یو وڈ بی سرپرائز کہ ان کو پہلے سے معنی آتے ہیں, رائٹ. So, but we just have to be the part of that process, right? کیونکہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم wanted us to do that. انشاءاللہ. چلیں اب کلاس ختم کرتے ہیں, اگلے ہفتے ہم ملیں گے 10:30 بجے. آپ کا جو بھی ٹائم ہے 7:30. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ اوکے جی, حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ وعلیکم السلام.